السلام علیکم میرے پیارے ویورز۔ کبھی آپ کی زندگی میں بھی ایسا وقت آیا کہ آپ کو لگا ہو اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا؟ ایسا لگا ہو کہ ہر طرف دروازے بند ہیں، لوگ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، دعائیں بھی جیسے قبول نہیں ہو رہی، اور دل بار بار یہی کہہ رہا ہو کہ اب میری زندگی شاید پہلے جیسی کبھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یہ کیفیت محسوس کی ہے تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں، کبھی رزق کی فکر، کبھی بیماری، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی گھر کے حالات، کبھی رشتوں کی تلخی، اور کبھی ایسا غم جسے انسان کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات میں نے زندگی سے سیکھی ہے، مشکل کبھی انسان کو نہیں توڑتی۔ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب اسے لگنے لگتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی میری مدد نہیں کرے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان ہمیں سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے۔ وہ ہمارے کان میں آ کر کہتا ہے، دیکھا کتنی دعائیں مانگی تھی، کیا ہوا؟ کتنی نمازیں پڑھی، مسائل تو ویسے کا ویسا ہے۔ کتنی بار رو کر اللہ سے مانگا، کوئی جواب آیا؟ آہستہ آہستہ امید کمزور ہونے لگتی ہے، اور جب امید کمزور ہو جائے نا تو انسان چلتے پھرتے بھی اندر سے ہار جاتا ہے۔ لیکن ذرا رک کر ایک بات سوچئے، کیا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ ہم دیر کر دیتے ہیں مگر اللہ رب العزت کی رحمت دیر نہیں کرتی، وہ صحیح وقت پر آتی ہے۔ ذرا حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے، سوچئے، اندھیری رات، سمندر کی گہرائی، ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اگر ہم میں سے کوئی اس حالت میں ہوتا تو شاید یہی سوچتا کہ اب تو زندگی ختم ہو گئی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی کشتی، نہ کوئی مدد، نہ کوئی راستہ۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ایک کام کیا، انہوں نے نا امیدی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس یہی چند الفاظ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کر دکھایا جو انسان کی عقل سے باہر تھا۔ مچھلی کا پیٹ بھی قید نہیں بن سکا کیونکہ اللہ رب العزت آزادی دینا چاہتا تھا۔ بعض اوقات ہم بھی اپنی زندگی میں کسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں وہ سمندر ہو۔ کسی کے لیے قرض مچھلی کا پیٹ ہے، کسی کے لیے بیماری، کسی کے لیے ڈپریشن، کسی کے لیے اولاد کی فکر، کسی کے لیے گھر کے حالات، کسی کے لیے تنہائی۔ انسان باہر سے ہنس رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے روز تھوڑا تھوڑا ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ بھی ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو پلیز ایک بات کبھی مت بھولیے، جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی سے نکالا تھا، وہ رب آج بھی موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہمیں سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، اور اپنے بندوں کی ہر لمحہ مدد بھی کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم جلدی ہار مان لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دعا آج کریں اور کل معجزہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت جواب دیتا ضرور ہے مگر اپنے وقت پر، اور یقین کریں اس کا وقت ہمیشہ ہمارے وقت سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے ہمیشہ متاثر کرتا ہے۔ ایک نیک آدمی تھا، اس کی زبان پر نہ ہر وقت اللہ اللہ رہتا تھا، صبح ہو یا شام، کام ہو یا آرام، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر۔ ایک دن شیطان آیا اور اس نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا، تم کب سے اللہ کو پکار رہے ہو، کبھی اس نے تمہیں جواب دیا؟ کب تک یہ اللہ اللہ کرتے رہو گے؟ یہ جملہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، شاید واقعی میری آواز نہیں سنی جا رہی، شاید میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس غم میں وہ سو گیا۔ رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، تم نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، میں پکارتا رہا مگر وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ انسان کی پوری سوچ بدل جائے۔ انہوں نے فرمایا، تمہارا یا اللہ کہنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے در پر بلانا نہ چاہتا تو تمہارے دل میں اسے یاد کرنے کی خواہش ہی پیدا نہ کرتا۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ نماز پڑھ لینا، دعا مانگ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ ہماری طاقت نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہم پر۔
اسی لیے میرے پیارے ویورز، کبھی یہ مت سوچئے میں بہت گناہ گار ہوں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیوں سنے گا۔ اگر اللہ رب العزت سننا نہ چاہتا تو وہ آپ کے دل میں دعا کی تڑپ ہی پیدا نہ کرتا، اور شاید آج کی ویڈیو بھی آپ تک نہ پہنچتی۔ اب ذرا ایک بات اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے، دل کا سکون، گھر کا سکون، رشتوں کا سکون، رزق میں برکت، اولاد کی طرف سے سکون، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس چیز میں اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے، کیا ہم اس کی طرف جاتے بھی ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اپنے دوست کو فون کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کھول لیتے ہیں، گھنٹوں موبائل چلاتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ کیا کہ صرف 5 یا 10 منٹ بیٹھ کر دل سے یا اللہ کہا ہو، اپنے رب سے بات کی ہو؟ یہ کوئی تنقید نہیں، میں خود بھی اپنے آپ کو یہ بات یاد دلاتی رہتی ہوں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غفلت ہوتی ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہے جو غفلت سے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ ایک بات نوٹ کیجئے، شیطان ہمیشہ آپ کو گناہ پر نہیں لگاتا، بعض اوقات وہ صرف آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے جس دل میں اللہ رب العزت کی یاد آباد ہو جائے اسے گرانا آسان نہیں رہتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ کچھ اذکار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چلتے ہوئے، گاڑی میں، کھانا بناتے ہوئے، کام کرتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری زبان تو فارغ ہی ہوتی ہے نا، تو آپ اس وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ہمارے دل کی غذا ہے، یہ انسان کو اندر سے بہت مضبوط بناتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات، صرف تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو مگر ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کبھی کبھی انسان حیران ہوتا ہے کہ پہلے میرے کام ٹھیک چل رہے تھے، اب ہر طرف رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے۔ ضروری نہیں ہر آزمائش اسی وجہ سے ہو، لیکن یہ ضرور سوچ لینا چاہیے، کہیں میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کی بد دعا تو نہیں لے لی۔ یاد رکھیں، مظلوم کی دعا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر ہرگز نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں، غلطی تو چھوٹی سی تھی، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک کسی بھی بندے کا دل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس بات کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوں وہی کسی کے دل میں برسوں سے چبھ رہی ہو۔ ایک اور بات، رحم کرنا صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رحمت کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ بھی شفقت کی، بچوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی اور جانوروں کے ساتھ بھی۔ ذرا سوچئے، اگر ایک پیاسے جانور پر رحم کرنے کا اجر اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے تو ایک پریشان انسان کے آنسو پوچھنے کا اجر کتنا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کے 2 نرم جملے کسی کی پوری زندگی بدل دے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک معافی کسی کا دل جوڑ دے، اور ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا کسی کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میرے پیارے ویورز، کہیں بھی جائیں آسانیاں بانٹیے، نفرت نہیں محبتیں بانٹیے، تکلیف نہیں سہارا بنیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ دنیا کے سارے سہارے ایک دن ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آج آپ کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ہمت مت ہاریے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہونے میں صرف کچھ وقت باقی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے بھی بہتر دینے والا ہو جس کی آپ نے خواہش کی تھی، اور ہو سکتا ہے آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں لیکن کچھ عرصے بعد آپ یہی دن یاد کر کر کہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تیرا شکر ہے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر تو میرے لیے بہترین فیصلہ کر رہا تھا۔ اس لیے اپنے رب سے جڑے رہیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کا ذکر کیجیے اور کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے والا، اس پر کامل یقین رکھنے والا، کثرت سے اس کا ذکر کرنے والا اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے والا بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔